अस्सलामु अलैकुम डियर सब्सक्राइबर्स। आज का हमारा टॉपिक वेरी इंटरेस्टिंग। इट इज़ अबाउट वर्ल्ड ऑर्डर। व्हाट इज़ वर्ल्ड ऑर्डर? इसको वर्ल्ड ऑर्डर क्यों कहा जाता है, एंड व्हाट आर द जनरल कॉन्सेप्ट और द स्पेसिफिक डेफिनेशन ऑफ दिस वर्ल्ड ऑर्डर, एंड आई विल गिव द एग्जांपल्स फ्रॉम सेकेंड वर्ल्ड वॉर अप टिल नाउ कि किस तरह से वर्ल्ड ऑर्डर्स जो हैं वो स्टेट्स को अफेक्ट करते हैं और स्टेट्स अपनी पॉलिसीज़, अपनी बिहेवियर्स को अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड ऑर्डर सेटल करती हैं। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस टॉपिक, कीप वॉचिंग। माय नेम शगुफ्ता नाज। आई एम गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान in political science and international relations, session 87-88. The term world order is often intermixed with the concepts of the similar term such as international order, international society and international systems. वर्ल्ड ऑर्डर को मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स में, मुख्तलिफ टर्म्स में यूज़ किया जाता है। कभी इसको इंटरनेशनल ऑर्डर, कभी इंटरनेशनल सोसाइटी और कभी इंटरनेशनल सिस्टम्स के टर्म्स में यूज़ किया जाता है। वर्ल्ड ऑर्डर की बहुत सी डेफिनेशंस हो सकती हैं और वो हैं गिवन बाय वेरियस पॉलिटिकल थिंकर्स, वेरियस पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स जो कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक्सपर्ट्स हैं। इन सिंपल टर्म अगर मैं बात करूं, इट मे बी सेड दैट इंटरनेशनल सिस्टम इज़ फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर स्टेट्स हैव सफिशिएंट कॉन्टैक्ट्स बिटवीन देम एंड हैव सफिशिएंट इम्पैक्ट ऑन वन अनदर्स डिसीजंस, कि जब रियासतें एक दूसरे के साथ ताल्लुकात रखते हुए एक दूसरे के फैसलों पर असरानंदाज होती हैं, टू कॉज हिम टू बिहेव, किसी भी रियासत को बिहेव करने पे मजबूर कर देती हैं, एट लीस्ट इन सम मेजर्स एज पार्ट ऑफ अ होल, जैसा कि वो किसी एक बहुत बड़े हिस्से का एक पार्ट हो, एक जुज़ हो, सियासी रियासत जो है। दिस इज़ द सिंपल कॉन्सेप्ट गिवन बाय बुल एज 2012 में इन्होंने अपनी किताब द एनार्किकल सोसाइटी अ स्टडी ऑफ ऑर्डर इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स पेज 13 में इस सिंपल कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया है, विच इज़ नोन एज इंटरनेशनल सिस्टम। ये सोर्स मैंने इसलिए कोट किया है, इफ़ यू वांट टू क्रॉस चेक दिस सिंपल टर्म यू कैन डू दैट, और अगर आप फर्दर स्टडी करना चाहते हैं इस टॉपिक के ऊपर तो आप वहाँ से स्टडी कर सकते हैं। अच्छा, इंटरनेशनल सिस्टम्स किस तरह से वर्क करते हैं? जैसा कि सिंपल टर्म से ये जाहिर हो रहा है कि रिलेशंस बिटवीन द टू स्टेट्स के जो ताल्लुकात एक दूसरे के साथ रखती हैं, टू एंड मोर देन टू स्टेट्स एक दूसरे के साथ ताल्लुकात रखते हुए जब उनके डिसीजंस एक दूसरे को इम्पेक्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरी पहली एग्ज़ाम्पल जो इस पर कोट करूँगी वो है कोल्ड वार इरा, मगर इससे भी पहले मैं यूरोपियन ऑर्डर की बात करूँगी। यूरोपियन ऑर्डर क्या था? बिफोर कोल्ड वार नेपोलियन वॉर्स जो कि यूरोप में लड़ी गई, फेल्ड यूरोपियन ऑर्डर ऑफ मेंटेनिंग बैलेंस ऑफ पावर। यूरोपियन ऑर्डर जो था जिसका बड़ा ऑब्जेक्टिव था बैलेंस ऑफ पावर इन यूरोप क्रिएट करना था, बट नेपोलियन वॉर्स, जो हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं दे नो एंड दे हैव द आइडिया कि नेपोलियन वॉर्स ने किस तरह से यूरोपियन ऑर्डर को, जो कि ओल्ड ऑर्डर था, उसको उसने डिस्टर्ब किया। और एक ऑर्डर जब ख़त्म होता है, एक सिस्टम जब ख़त्म होता है इंटरनेशनल, तो दूसरा सिस्टम उसको रिप्लेस करता है। इसके बाद हमें नज़र आता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कोल्ड वार इरा। आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर बाईपोलर वर्ल्ड ऑर्डर सामने आता है, एंड दिस बाईपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक साइड पे और दूसरी साइड पे हमें यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स USSR, दो दुनिया की सुपर पावर जिसे बाईपोलर वर्ल्ड ऑर्डर के तौर पर सामने आती हैं। अब ये जो दो सुपर पावर्स हैं, इन्होंने अपना एक फ्रेमवर्क, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क या अलायंसिस का एक फ्रेमवर्क जो है वो उन्होंने तैयार किया। USA ने सीटो और सेंटो का अलायंस डेवलप किया और USSR ने वार्सा पैक्ट को डेवलप किया। इन दोनों जो डिफेंस अलायंसेस थे जो कि डेवलपिंग कंट्रीज़ ने किसी एक ग्रुप को ज्वाइन करना था, तो जिन लोगों ने सीटो सेंटो को ज्वाइन कर लिया वो अमेरिका के ब्लॉक, अमेरिका के एलाई बन गए, और जिन्होंने वार्सा पैक्ट को ज्वाइन किया वो USSR के एलाइज बन गए।
تو دیٹ مینس یو کین سے کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو بائی پولر ورلڈ آرڈر آیا وہ اس نے اسٹیٹس کو فورس کیا کہ وہ کسی ایک سسٹم کسی ایک بلاک کو جوائن کریں. دیٹ مینس کہ اسٹیٹس کے ڈیسیژنز جو ہیں, اسٹیٹ کے جو ایکشنز ہیں, جو بیہیویئرز ہیں, جو ہیپننگز ہیں ایک اسٹیٹ کے اندر ہو رہی ہوتی ہیں, اس کی بیک گراؤنڈ میں ورلڈ آرڈر ورک کر رہا ہوتا ہے. تو یہ ہے کولڈ وار کے ایرا میں جو سگنیفیکنٹلی جس نے افیکٹ کیا 4 ڈیکیڈز تک ورلڈ وار کولڈ وار جو ہے وہ چلتی رہی اور اس میں اسٹیٹس جو ہیں وہ افیکٹڈ ہوتی رہیں. پھر ہم آ جاتے ہیں 1990 میں, جب اینڈ آف سوویت یونین آف سوویت سوشلسٹ ریپبلک ہوا, سوویت یونین ڈس انٹیگریٹ ہوا اور اس کی 17-18 جو اسٹیٹس جو اس کے ساتھ اٹیچ تھیں, جو الائن تھیں, جو یونین تھا جس کا, وہ سب انڈیپینڈنٹ کنٹریز ڈکلیئر ہو گئے. دیٹ واز دا ٹائم جب ایمرجنس آف یونیپولر ورلڈ ہمیں نظر آتا ہے کہ 1990 کے بعد ود دا ڈس انٹیگریشن آف USSR دیر ریمینڈ اونلی ون پاور, اور اس ون پاور نے ہمیں کون سا ورلڈ آرڈر سسٹم دیا؟ دیٹ از نون ایز دا یونیپولر ورلڈ آرڈر. دیٹ مینس دیر ریمینڈ اے سنگل اسٹیٹ دیٹ واز یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ. اور 2001 میں جب وار آن ٹیرر کی ڈکلیریشن ہوا, جب ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر اٹیک ہوا, جو کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز نے ایک رول پلے کیا, جو کہ اب آہستہ آہستہ یعنی آپ سمجھ لیں کہ کولڈ وار سے ہم آگے بڑھے تو کولڈ وار کے بعد ہمیں سوویت یونین ریپبلک کی ڈس انٹیگریشن نظر آیا اور اس کے بعد پھر نان اسٹیٹ ایکٹرز زیادہ وائلنٹلی جو ہے وہ اپنا رول پلے کرنے لگے. اس میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر جب اٹیک ہوا تو یونیپولر ورلڈ آرڈر میں جو کہ ایک ہی سپر پاور تھی امریکہ, اس نے اپنی ڈومیننس کو یوز کرتے ہوئے اس نے ورلڈ وار آن ٹیرر کا ڈسکرائب کیا. اور وار آن ٹیرر کہ ایک طرف وار آن ٹیرر کے الائز اور امریکہ ساتھ ہو گیا اور دوسری جانب جو ہے ڈیفینسو پوزیشن پر چلے گئے وہ ریاستیں جنہوں نے اس کے وار آن ٹریڈ کو جنہوں نے ڈیفینڈ کرنا تھا. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں جو کرنٹ پریویلنگ آرڈر ہے, اس میں ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ملٹی پولر پاور پالیٹکس جو ہے, ملٹی پولیرٹی جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے. اور 2021 کے بعد ود دا ایگزٹ آف US فورسز فرام افغانستان, NATO forces from Afghanistan, you can say that hegemony or the dominance of United States of America on this new world order is going to be tarnished, ختم ہو رہا ہے آہستہ آہستہ because of that sudden pull out of US forces from Afghanistan. that ہے اور اس کے ساتھ ہی ڈونلڈ ٹرمپ کے ایرا میں جو ہے وہ امریکہ فرسٹ پالیسی have shaken American people confidence as no more global role for America is there. ڈونلڈ ٹرمپ کے ایرا کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا ایرا جو ہے وہ ایک پروسیس تھا, یہ ایک اسٹارٹ آف نیو ایرا تھا, بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ وہ کلمینیشن تھا, ایک اینڈ تھا, کنکلوژن تھا اس ایرا کا کہ جس میں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اپنی ڈومیننس کو پریویل کر رہا ہے. تو یہ ورلڈ آرڈر اس طرح سے جو ہے وہ ورک کرتا ہے. اب میں یہ بات کروں گی کہ ہاؤ اے ورلڈ آرڈر asserts itself. ورلڈ آرڈر اپنے آپ کو اسرٹ کیسے کرتا ہے, کس طرح سے وہ اسٹیٹس کے اوپر امپیکٹ کرتا ہے. اس کے لیے میں بات کروں گی سنس ورلڈ وار ٹو US یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ, جو کہ کولڈ وار کے بعد ورلڈ وار ٹو کے بعد جو ہے وہ ایک ڈومیننٹ رول میں آ گیا ورلڈ اسٹیج کے اوپر, اور دوسری طرف سے USSR سامنے آ گیا. پرپز کیا ہوتا ہے ورلڈ آرڈر کا؟ پرپز آف دا ورلڈ آرڈر از ٹو مینٹین پیس اینڈ ان سم ویز ٹو ریگولیٹ دا سوشل لائف اینڈ جسٹس بٹوین دا اسٹیٹس اور امنگ دا اسٹیٹس. دا افیکٹونیس آف اینی آرڈر کین بی کیلکولیٹڈ فرام افیکٹونیس اینڈ ایفیشینسی آف اٹس فاؤنڈنگ پرنسپلس. کسی بھی ورلڈ آرڈر کی افیکٹونیس کو چیک کرنے کے لیے دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اس کے فاؤنڈنگ پرنسپلس جو ہیں وہ کس حد تک اس کو ایفیشینٹلی یوز کر رہے ہیں, اور کس حد تک وہ اچیو ہو رہے ہیں, فاؤنڈنگ پرنسپلس کے اوپر عمل کیا جا رہا ہے. جیسا کہ میں نے پیچھے بتایا آپ کو کہ یورپین آرڈر جو تھا وہ شیک ہو گیا, کیونکہ یورپین آرڈر کا بیسک پرپس تھا ٹو کریٹ اور مینٹین بیلنس آف پاور ان یورپ. لیکن جب وہ ختم ہوا اور نیپولین وارز نے اس کو افیکٹڈ کیا تو وہ پھر سسٹم ختم ہو گیا اور فاؤنڈنگ پرنسپل جو تھے وہ کمپرومائز ہونے شروع ہو گئے, جس کی وجہ سے ہم نے یہ کہا کہ یورپین آرڈر جو ہے وہ اینڈ ہو گیا, اس کا اختتام ہو گیا. اچھا, ورلڈ آرڈر کس طرح سے اسرٹ کرتا ہے اٹ سیلف؟ تھرو انٹرنیشنل ڈیسیژن میکنگ. نمبر 1, پاور پروجیکشن ایٹ دا سسٹم لیول, کہ طاقت کا اظہار, طاقت کا مظاہرہ جو ہے وہ سپر پاورز کرتی ہیں.
جس میں ان کا اکنامک پاور اینڈ ملٹریلی پاور جو ہے وہ دونوں شامل ہوتی ہیں. پھر روبسٹ اکانومی جو ہے جس کی اکانومی ان شیکن ہوتی ہے, جس کی اکانومی انتہائی اسٹرانگ ہوتی ہے. دنیا کی اس وقت امریکہ جو ہے وہ دنیا کی فرسٹ جو ہے بیسٹ اکانومی جو ہے وہ سمجھی جاتی ہے. تو اس طرح سے روبسٹ اکانومی جو ہے. پھر ڈومیننٹ کلچر, تھرو ڈومیننٹ کلچر آپ نے دیکھا کہ ورلڈ وار 2 کے بعد کولڈ وار ایرا میں جس طرح سے امریکہ کا کلچر جو ہے وہ پورے ورلڈ کے اوپر لوگوں نے آپٹ کرنا شروع کیا, تو دیٹ واز دا اسٹارٹ کہ یو ایس اے کی جو ہیجمنی ہے یا ڈومیننس ہے وہ تھرو کلچرل ڈومیننس جو ہے وہ اپنے آپ کو اسرٹ کروا رہی ہے. پھر انسٹیٹیوشنل فریم ورک ہیں, الائنسز ہیں جو کہ سپر پاورز کریٹ کرتی ہیں, لائک میں نے سیٹو اور سینٹو کی بات کی. اسی طرح سے اگر کرنٹ سینیریو میں بات کرتی ہیں تو ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹائم میں براک اوباما کے ٹائم میں ایران کے ساتھ نیوکلیر ڈیل کے اوپر ایک ایگریمنٹ ہوا تھا جس کو آ کر ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے وہ اسکریپ کیا, الائنسز کو اسکریپ کیا, انسٹیٹیوشنل فریم ورکس کو اور ایگریمنٹس کو اسکریپ کیا. تو دیٹ شوز دیٹ ود دا پیسج آف ٹائم یو ایس از موونگ ٹورڈز not playing a global role on this world order, but is trying to save its own soil and its people, work for their own people. And global system promote either capitalism or universal democratization, کہ امریکہ جو ہے اس نے کیپٹلزم کی تھیری کو ڈیموکریسی اکراس دا ورلڈ کو جو ہے اس نے فیور کیا. جہاں پر بھی اس کا انفلوئنس تھا وہاں پر اس نے ڈیموکریسی کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی, بیکاز ڈیموکریسی از دا کنسیپٹ آف دا ویسٹ اور دا یو ایس اے. سو اس کو اسرٹ کرنا, اس کے ذریعے جب سسٹمز آپ کی پسند کے سپر پاور کی پسند کے امپلیمنٹ ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی وہ بہت ساری جو ہے مراعات جو ہوتی ہیں یا پریویلیجز جو ہوتی ہیں ان اسٹیٹس کو ملتی ہیں. تو ڈیموکریسی ہے یا کیپٹلزم ہے, یہ دیز آر دا گلوبل سسٹم پروموشن کانسیپٹس جو کہ سپر پاور جو ہیں اپنے ورلڈ آرڈر کو اسرٹس کرنے کے لیے یوز کرتی ہیں. کنکلوژن کرتے ہوئے میں یہ کہوں گی کہ ناؤ ورلڈ از چینجنگ ویری فاسٹ, رائز ان گلوبل ڈسکانٹینٹ, سرچ فار آلٹرنیٹیو سسٹمز, rising extremism, xenophobia and ethnocentrism are indicators of realization that liberal economy is not the solution to the problems